بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. عن النبي الصادق الأبر صاحب القبر الأعظم صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ولایت سب احترام حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دینی بھائیوں، معززہ و موقرہ ماں اور بہنوں، آپ کے اس مدرسے کا یہ عظیم الشان سالانہ جلسہ جو اپنی قدیم روایات کے مطابق بڑی آن بان کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوا، اور یہ آپ کا اجلاس، یہ آپ کی محفل ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے. آپ نے شعراء اور طلباء کی زبانی اور ناظم جلسہ کی زبانی کچھ دین کی اہم ترین باتیں سن لی ہیں. ابھی اجلاس
مزید وقت کے لیے چلنا ہے. اس اجلاس کو صبح بھی جاری ہونا ہے اور اپنے اختتام تک پہنچنا ہے. اس اسٹیج اور اس مائک کے حوالے سے وقتاً فوقتاً آپ علماء، صلحاء، شعراء، طلباء کی زبانی دینی باتیں، اہمیت کی حامل باتیں آپ اپنے گوش گزار فرمائیں گے، آپ سنیں گے. مجھے مختصر سے انداز میں چند باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر کے اپنی بات کو ختم کر دینا ہے. عزیزان گرامی، میں نے اپنی گفتگو اور اپنا پیغام آپ تک پہنچانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے مقدس کلام کا ایک حصہ اور تاجدار مدینہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا ایک ارشاد عالی آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. چند معروضات اسی حدیث اور قرآنی آیت کے توسط سے آپ تک پہنچانے کا ارادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں، اللہ تعالی مجھے صحیح کہنے کی، سننے والوں کو صحیح سننے کی، اور کہنے والے کو اور سننے والے کو ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم اسے قبول کریں، اس پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں. برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس پروردگار نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی نفس واحدہ سے اور اسی ایک جان سے اس رب نے، اس پالنہار نے اس نفس واحدہ کے زوج کو اور اس کے جوڑے کو بنایا ہے. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس جوڑے سے اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار انسان مرد اور عورت کی شکل میں پھیلا دیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ کے اندر تخلیق انسانی کے ابتدائی مرحلے کو اور ایک خاص طریقہ تخلیق کو اور ایک عام طریقہ تخلیق کو خلاق کائنات نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے. یہ جو میرا اور آپ کا وجود ہے، اس انسانیت کا وجود ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسانیت کو 4 طریقوں سے وجود عطا فرمایا ہے. ان 4 طریقوں میں 3 طریقے خاص ہیں. ایک طریقہ عام ہے، ایک طریقہ تخلیق جو خاص ہے اللہ نے اس آیت کے اندر اس کو بیان فرمایا. دوسرا طریقہ عام تخلیق کا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کے اندر اس کو بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اپنے اس پالنہار سے ڈرو، اپنے اس رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے. یہ ایک جان کون ہے؟ یہ ابو البشر آدم علیہ السلام کی جان ہے. ہم سب کے باپ حضرت آدم کی تخلیق کا
تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر فرمایا ہے وہ حضرت آدم جو سب سے پہلے خلیفہ ہیں، جو سب سے پہلے فرد بشر ہیں، جو انسانیت کی اصل ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، اپنے ارادے کا اظہار فرشتوں کے سامنے ان الفاظ میں فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے یاد کیجئے اس وقت کو جب کہ تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین کے اندر ایک نائب بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا، اس ارادہ تخلیق انسانی پر فرشتوں نے جو گفتگو کی ہے، ایک تو قرآن میں نقل کی ہے، دوسری احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، مجھے اس تفصیل میں نہیں جانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، مختلف قسم کی مٹیوں کو اکٹھا کیا اور مختلف قسم کے پانیوں سے اس مٹی سے خمیر تیار کیا۔ مٹیوں کے کلر الگ تھے، سختی اور نرمی کے اعتبار سے مٹیوں کے مزاج الگ تھے۔ آپ دیکھتے ہیں کسی انسان کا مزاج گرم ہوتا ہے، کسی انسان کا مزاج نرم ہوتا ہے، کسی انسان کا رنگ کالا ہوتا ہے، کسی انسان کا رنگ گورا ہوتا ہے، کسی انسان کا رنگ کا سرخ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم اور مختلف رنگوں کی جو مٹیوں کو اکٹھا کیا تھا، اسی کا رنگ ہے، اسی کا اختلاف کا سبب ہے کہ رنگوں میں اختلاف ہے، مزاج میں اختلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس مختلف رنگوں کی مٹیوں کو مختلف قسم کے پانیوں سے گوندھا اور اس کا خمیر تیار کیا، اپنے دست قدرت سے آدم کو وجود عطا فرمایا۔ تخلیق انسانی کا یہ خاص طریقہ، اور اس خاص طریقے پر اللہ نے ہم سب کے باپ آدم کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام پیدا فرما دیے گئے، اس کے بعد میں اللہ فرماتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی ایک جان سے اس کے جوڑے کو پیدا فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے، احادیث میں تذکرہ ہے، حضرت آدم کی بائیں پسلی سے اللہ پاک نے حضرت حوا ہم سب کی ماں کو وجود عطا فرمایا۔ حضرت آدم کا وجود اللہ نے بغیر ماں کے اور بغیر باپ کے فرمایا، ہم سب کی ماں کو اللہ نے وجود دیا بغیر ماں کے، اس لیے کہ حوا سے پہلے کوئی عورت نام کی چیز ہی نہیں ہے، سب سے پہلی عورت ذات حضرت حوا ہے۔ آدم کو بغیر باپ بغیر ماں کے وجود دیا، حضرت حوا کو بغیر ماں کے اللہ نے وجود عطا فرمایا۔ پھر دو جان، ایک مرد اور ایک عورت سے یہ کائنات کے اندر بے شمار مخلوقات کا وجود ہوا، مگر اسی سلسلے کے درمیان میں ایک طریقہ تخلیق خاص اللہ نے اور اختیار فرمایا کہ وہاں ماں کا وجود ہے، باپ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم و حوا سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع کر دیا، افزائی سے نسل یہ سلسلہ جاری کر دیا، پھر اسی سلسلے کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک نیک خاتون اور اپنی نیک بندی حضرت مریم کے وطن سے بغیر باپ کے اللہ نے حضرت عیسیٰ کو وجود عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، باپ کوئی نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ جبرائیل امین آئے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، تفسیر کے اندر نہیں جانا، اس کی وقت اجازت نہیں دیتا ہے، میں اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے، حضرت مریم کے پاس آئے، انما انا رسول ربک، میں تیرے پروردگار کا، میں تیرے پالنہار کا قاصد ہوں۔ حضرت جبرائیل آئے اور حضرت مریم کے گریبان کے اندر پھونک ماری، اللہ کی قدرت، حضرت مریم حاملہ ہو گئی، پیٹ میں بچہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرما دیا، 19 سے ہو گئی، اور پھر اللہ کی قدرت اور اللہ کے حکم سے بچے کو جنم دیا۔ اس بچے کو لے کر سماج کے اندر آئی،
जन्म दिया है। लक़द जि'ति शैअन फ़रिया, लोगों ने कहा कि तूने तो इंतहाई गलत काम कर दिया है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने सारी बातें मरियम को पहले ही बतला दी थी। इस बच्चे को लेकर अपने समाज के अंदर जाएगी, अपनी सोसाइटी के अंदर जाएगी, लोग कहेंगे हरामकारी के नतीजे में बच्चा लेकर के आई है, ज़िनाकारी के नतीजे में बच्चा लेकर के आई है, लोग ताना देंगे, लोग मलामत करेंगे। जब लोग तुझे नजर आए तो ये कह देना मैंने मन्नत मानी है, मैंने रोजा रख लिया है, आज मैं किसी इंसान से बात नहीं करूंगी। वलन उकल्लिमल यौम इंसिया, वलन उकल्लिमल यौम इंसिया, मैंने आज किसी इंसान से बात न करने का रोजा रख लिया। हजरत मरियम को बहतान लगाया गया, उनके ऊपर मलामत की गई, उनको ताना और तशरीह का निशाना बनाया गया। हजरत मरियम की गोद के अंदर हजरत ईसा दूध पी रहे थे। जब लोगों ने तानो तशरीह शुरू की और कहा या उख्ता हारून मा काना अबूकी मुअस्सौ व मा कानत उम्मुकी बगिया, हारून की बहन तेरा बाप भी ऐसा न था, तेरी माँ भी ऐसी बदकार न थी, तूने ये कौन सी बदतमीजी का काम कर लिया है, कौन सा गलत काम करके तू यहाँ आई है। लोगों ने जब तानो तशरीह की, हजरत ईसा गोद में दूध पी रहे थे, दूध छोड़ा। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बाएं पहलू पर सहारा दिया, दूध छोड़ करके कहने लगे क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब व जअलनी नबिय्या। हजरत मरियम के ऊपर जब बहतान लगाया जा रहा था, हजरत मरियम ने कहा था मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, मैं किसी इंसान से बात नहीं करूंगी, पूछना है बच्चों से, बच्चे से पूछो हलाली है कि हरामी है। की गई आदू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिय्या। लोगों ने कहा ये तो हराम काम करके आई है, हम सवाल करते हैं, हमारे साथ मजाक उड़ाती है, ये गहवारे में पलने वाला बच्चा, ये दूध पीता बच्चा कैसे बोल करके बताएगा कि मैं हलाली हूँ कि हरामी हूँ। तो हमारे साथ मजाक कर रही है, इस्तिहज़ा कर रही है। ये बातें चल रही थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक गोयाई की कुव्वत अता फरमाता है और पुकारते हैं इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे करिश्मा की तौर पर पैदा किया है, बगैर बाप के वजूद दिया है। मगर दुनिया के बसने वालों इंसानों कान खोल करके सुन लो, मैं रब नहीं हूँ, मैं अल्लाह नहीं हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह के पैगंबर हजरत ईसा ने सबसे पहले जुमले से अपने मानने वालों का अकीदा तोड़ डाला और उनकी बुनियादी मुनहदिम कर दी। जो हजरत ईसा को अल्लाह का दर्जा देते हैं, अल्लाह का बेटा मानते हैं, बतला दिया इन्नी अब्दुल्लाह, मैं ना अल्लाह हूँ ना अल्लाह का बेटा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। हाँ, आम बंदों की तरह नहीं हूँ। आतानियल किताबा व जअलनी नबिय्या व जअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसनी बिस्सलाती व ज़काती मा कुन्तु हय्या। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे किताब अता फरमाई है, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, अल्लाह ने मुझे सलात व ज़कात की वसीयत की है। मैं जहाँ भी रहूंगा बाबरकत बन करके रहूंगा, मुबारक बन के रहूंगा। मैंने इशारा किया है वाक़िए की तरफ। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी नस्ल इंसानी के सिलसिले के दरमियान एक और खास तरीके पर अल्लाह पाक ने हजरत ईसा को वजूद अता फरमाया। ये तीन तरीके अल्लाह की तरफ से इंसान के खास थे। आदम को अल्लाह ने बनाया बगैर माँ और बाप के, हजरत हव्वा को बनाया बगैर माँ के, हजरत ईसा को पैदा फरमाया बगैर बाप के। और जितने भी दुनिया के अंदर इंसान हैं, चाहे वो नबी हो, रसूल हो, कुतुब हो, अब्दाल हो, हुक्मरान हो, हाकिम हो के वकील हो, रिआया के फर्द हो, तमाम के तमाम अल्लाह फरमाता है वबस्सा मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ। इस एक जोड़े से, मर्द और औरत के इख्तिलाफ से, मर्द और औरत के मिलने से अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान के अंदर बेशुमार मर्द और औरत को फैलाया। मेरे भाइयों, मर्द और औरत आपस में मिलते हैं,
یہ تخلیق انسانی کا عام طریقہ ہے جس سے اللہ پاک نے تمام انسانوں کو وجود عطا فرمایا ہے۔ اب مرد اور عورت آپس میں ملے، اس کے دو طریقے ہیں، ایک شرعی طریقہ ہے، ایک غیر شرعی طریقہ ہے۔ ایک کو حرام کاری کا نام دیا جاتا ہے، زنا کاری کا نام دیا جاتا ہے، ایک کا نام نکاح رکھا جاتا ہے۔ مرد اور عورت آپس میں ملے، حرام طریقہ یہ ہے بغیر نکاح کے آپس میں مختلط ہو، آپس میں ملے، بچہ پیدا ہوگا حرامی کہلائے گا، آپس میں ملنا حرام کاری کہلائے گا، آپس میں ملنا زنا کاری کہلائے گا۔ شریعت نے اس کے لیے قانون بنایا، اس کے لیے سزا ذکر فرمائی، اور بھیانک سزا دنیا کی اور آخرت کی احادیث کے اندر بیان فرمائی گئی۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے افزائش نسل کے لیے، نسل انسانی کو پروان چڑھانے کے لیے حرام طریقے کو رائج نہیں فرمایا، نہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ کیوں میرے بھائیوں؟ یہ جو حرام طریقہ آپس میں مرد اور عورت کے ملاپ کا ہوتا ہے، پیار کا ہوتا ہے، محبت کا ہوتا ہے، یہ خود غرضیوں کے اعتبار سے انتہائی نازک اور انتہائی خراب طریقہ ہوتا ہے۔ میاں مرد اور عورت آپس میں حرام طریقے سے پیار کریں، محبت کریں تو میرے بھائیوں اس محبت کے اندر ٹکاؤ نہیں ہوتا، ٹھہراؤ نہیں ہوتا، استقامت نہیں ہوتا۔ جب تک عورت کے اندر حسن ہے، جمال ہے، پیار باقی ہے، مرد کے پاس مال ہے، دولت ہے، جوانی ہے، شباب ہے، پیار باقی ہے، جوانی ختم، حسن و جمال ختم، شباب ختم، کباب ختم، دولت ختم، سرمایہ ختم، پیار کا جنازہ نکل جاتا ہے، محبت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہایت خطرناک اور خراب طریقہ اور انتہائی کمزور طریقہ پیار اور محبت اللہ تبارک و تعالی نسل انسانی کے لیے اس کو اللہ تعالی رائج بنا کر کے طریقہ پیدا کرتا اور طریقہ رائج کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گوارا نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جائز طریقے کا حکم دیا۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تم نکاح کرو جو جن عورتوں کو تم پسند کرتے ہو۔ نکاح شرعی طریقہ ہے، اور میرے بھائیوں نکاح کے اندر جو محبت پیدا ہوتی ہے، جو ایک جملے سے پیار پیدا ہوتا ہے، مرد سے کہا جاتا ہے فلاں لڑکی کا نکاح آپ سے کیا ہے، کیا آپ نے اس کو قبول کیا؟ لڑکا کہتا ہے میں نے اس کو قبول کیا۔ گواہ جاتے ہیں بچی کے پاس، بچی نکاح کو قبول کرتی ہے، اور ان دو جملوں سے مرد اور عورت کے درمیان جو پیار ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے اور جو شفقت اور عشق ہوتا ہے، اس کے اندر ایسا ٹکاؤ کہ اس کا تعلق حسن سے نہیں، جمال سے نہیں، دولت سے نہیں، شباب سے نہیں، جوانی سے نہیں، بلکہ عمر جو بڑھتی چلی جاتی ہے پیار اور محبت کے اندر اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور میرے بھائیوں ہم نے تو بسا اوقات ایسا پیار اور ایسی مثالی محبت بوڑھوں کے اندر دیکھی ہے کہ جوانوں کے اندر ایسی محبت نظر نہیں آتی۔ نکاح کی برکت سے بڑھاپے کے اندر بھی وہ محبت باقی رہتی ہے، وہ پیار باقی رہتا ہے، وہ تعلق باقی رہتا ہے، مزید مستحکم ہو جاتا ہے۔ مجھے اس موقع پر ایک واقعہ یاد آیا، میں سفر کے دوران